ایک گاؤں میں حور نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ حور کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر حور کو حور کے ماموں نے گود لے لیا، لیکن حور کی مامی اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تھی۔ حور کے ماموں حور سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ حور بہت خوبصورت تھی، اس کے لمبے کالے ریشم جیسے بال تھے۔ حور کے ماموں جب کام پر جاتے تب مامی حور کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی، اس سے خوب گھر کے کام کرواتی۔ ایمن بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کام کرتی تھی۔ ایک دن ان کے گھر سوٹ بوٹ میں ایک آدمی آیا اور حور کی مامی سے کہنے لگا، ہیلو میم، میں کیا مس حور سے مل سکتا ہوں؟ پہلے مجھے بتاؤ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ حور، 2 کپ چائے لے کر آؤ۔ آپ پہلے انہیں بلا دیں، چائے پانی تو ہوتا رہے گا۔ تھوڑی دیر میں چائے لے کر حور وہاں آ گئی۔ حور کو دیکھ کر آدمی بولا، میم، ہم نے آپ کو اپنی کمپنی میں رول ماڈل کے لیے آفر کیا ہے۔ ہم نے آپ کو میل کی تھی پر آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن میں نے تو ماڈلنگ میں اپلائی نہیں کیا تھا۔ آپ نے اسکول میں فنکشن کے اندر ماڈلنگ کی تھی۔ اس شو کے جج ہمارے سر تھے، وہاں دیکھ کر ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی آپ کو ماڈل دیں گے۔ یہ کچھ فارمز ہیں، اس کو آپ فل کر دیجئے۔ یہ بول کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب سننے کے بعد ایمن اور اس کی ماں اندر ہی اندر میں جلنا شروع ہو گئے اور سازش کرنے لگے۔ ایمن بولی، امی، اب حور کا رویہ بدلنے لگا ہے کیونکہ وہ ماڈل جو بننا چاہتی ہے۔ نہیں ایمن، تم پریشان نہ ہو، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی ساری خوبصورتی برباد کر دوں گی اور یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے باپ کو بتا دیں۔ آہستہ آہستہ میں سب کچھ چھین لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد حور کے ماموں گھر آ گئے۔ حور نے اپنے ماموں کو ساری بات بتائی۔ حور کے ماموں بولے، ہاں، جیسا بیٹا تمہاری مرضی، جیسا تم کرنا چاہو، جو تم چاہتی ہو وہ بنو۔ حور بہت خوش ہوئی اور پھر وہ سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد حور کی مامی اور ایمن آرام سے اس کے کمرے میں آئے اور چپکے سے اس کے بالوں میں ببل چپکا دی۔ صبح اٹھ کر حور نے جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہ زور سے چلائی۔ اس کے چلانے پر سارے گھر والے اس کے کمرے میں آ گئے۔ ماموں پریشان ہو کر بولے، کیا ہوا حور بیٹا، کیوں چلا رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ دیکھیں ماموں جان، کسی نے میرے بالوں میں ببل چپکا دی ہے۔ میرا آج انٹرویو تھا، میں کیا کروں گی اب؟ پاس ہی ایمن اور اس کی ماں معصوم بن کر کھڑی ہو گئی۔ حور کی مامی بولی، ایمن کے ابا، آپ نے کام پر نہیں جانا؟ میں یہ سب خود سنبھال لوں گی۔ میری بچی کا حال اتنا برا ہو گیا ہے، میں کیسے کام پر چلا جاؤں؟ ایمن کے ابا، ہمیں بھی حور کی فکر ہے، آپ کام پر جائیں گے، سب ہم سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد حور کے ماموں اپنے کام پر چلے گئے اور گھر پر ایمن اور اس کی ماں مل کر حور کے بال کاٹنے لگے۔ حور بہت رونے لگی اور اس کی مامی حور کو یہ کہہ کر گنجا کر دیتی ہے کہ ہم وہاں بال کاٹیں گے جہاں ببل لگی ہے۔ یہ آپ دونوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میرے سارے بال کاٹ دیے۔ اب تم خود سوچو، اگر تم باہر کام کرنے چلی جاؤ گی تو گھر کا کام کون کرے گا؟ ہاں، چلو اٹھو، شاباش، سارے گھر کا کام کرو۔ وہ روتے روتے سارے گھر کا کام کرنے لگی اور پھر کمرے میں آ کر بہت رونے لگی۔ جب حور کے ماموں گھر واپس آئے تو حور نے اپنے ماموں کو حور کے بال کاٹنے کا بتایا۔ حور کے ماموں حور سے ملنے کے لیے جانے لگے۔ حور کی مامی اسے ملنے سے روکنے لگی۔ حور کی مامی بولی، ارے وہ تو ابھی ابھی سوئی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے صبح جلدی کام پر جانا ہے، اس لیے 1 ماہ بعد گھر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے ایک بار مل لوں۔ آج صبح ہی تو آپ مل کر گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چلیں سو جائیں ورنہ آپ کی آنکھیں سوج جائیں گی۔ حور کی مامی ماموں کو سلا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ حور جو ہے وہ سو رہی ہے۔ اسی رات حور کو خواب میں اس کی ماں نظر آتی ہے۔ وہ حور کو کہتی ہے، ندی کے پاس ایک کنواں ہے، تم جا کر اس کو اپنی ساری پریشانی بتاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ صبح حور اس کنویں کے پاس جانے لگی تو اس کی مامی بولی، کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ گھر کا کام کون کرے گا؟ چل صفائی کر۔ حور صفائی کرنے لگی۔ سارا کام کرنے کے بعد حور ندی کے پاس والے کنویں میں چلی گئی۔ حور نے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اپنی ساری پریشانی بتائی۔ سب سننے کے بعد کنواں بولا، تم میرے اندر سے پانی نکال کر اس پانی سے اپنا سر دھو، اس کے بعد تمہارے سر پر پہلے کی طرح ہی
اچھے اور کالے مضبوط بال آ جائیں گے۔ حور نے بالکل ویسا ہی کیا اور اس کے بعد وہ اپنا انٹرویو دینے چلی گئی۔ کمپنی والوں نے اسے سلیکٹ کر لیا اور اس کی ماڈلنگ اسی دن سے ہی شروع ہو گئی۔ کمپنی والوں نے ساتھ ہی اسے ہوٹل میں رہنے کے لیے کمرہ دے دیا۔ 2 دن بعد اس کی تصویر اخباروں میں چھپی۔ اس کی تصویر دیکھ کر دونوں ماں بیٹی حیران ہو گئے۔ ایمن بولی، ہاں یہ تو حور ہی ہے، لیکن اس کے بال پہلے جیسے کیسے ہو گئے؟ مجھے تو لگا تھا کہیں جا کر مر گئی ہوگی۔ ایمن اور اس کی ماں کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہاں دوسری طرف جب حور کے ماموں نے حور کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً حور کو فون کر کے مبارکباد دینے لگے۔